مرحبا رمضان. السلام علیکم. یہ 5واں سپارے کی سمری ہے اور اس میں والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شروع سے ہی اندازہ ہو رہا ہے، جہاں سے سپارہ شروع ہو رہا ہے کہ خواتین کی بارے میں بات ہو رہی ہے. تو محرم خواتین کی فہرست بتائی گئی ہے کہ کون. اچھا، محرم بھی دو قسموں کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو جیسے کئی انسان ہے، دو بہنیں وہ اکٹھی بیاہ نہیں لا سکتا، تو یہ ہے ٹیمپرری محرم. یعنی کہ فرض کیا ایک انسان کی طلاق ہو جاتی ہے اس کی موجودہ وائف سے، تو پھر اس کی بہن کے ساتھ تو نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہاں اگر کسی کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تو پھر تو نکاح کیا جا، اس لیے وہاں پہ بے پردگی کبھی بھی نہیں ہوگی. وہ محرم تو ہیں لیکن وہاں پہ وہ پردگی والی چیز نہیں ہے جو اپنی انسان بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، وہ کیونکہ بے پردگی تو کسی کے ساتھ سامنے بھی نہیں ہو سکتی. ہاں، ایک پردہ ہوتا ہے جو باہر کے لوگوں کے ساتھ، ایک ہوتا ہے گھر والوں لوگوں کے ساتھ. تو صرف ہسبینڈ اینڈ وائف ایسے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری چھٹی رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ چچا کی بیٹی ہے یا ماموں کی بیٹی ہے، یا تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. ایک عارضی جو رشتے ہوتے ہیں محرم کے، تو ان کے ساتھ تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. جو ویسے ہی ایسے ہیں جو، تو ہمیں یہ محرم کی جو اقسام ہے ان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور نکاح کا جو اصل جو ہمیں بتایا گیا کہ نکاح کیوں، کہ وہ گھر بسانے کے لیے. وہ صرف ایک ہی، صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شوقیہ ہی صرف، تو ایسا نہیں ہے. ہاں، ایک انسانی فطرت بھی ہے، وہ بھی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اس کا جو مین ایم ہے وہ گھر بسایا جائے. تو شریعت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک بیسیکلی ہم اس کو بوجھ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ معاشرے کے لیے ایک نعمت کا درجہ حاصل رکھتی ہے. تو بڑے بڑے گناہوں سے جب انسان بچتا ہے، کبائر جس کو کہتے ہیں، یہ دو لفظ آپ سیکھ لیں، ایک ہوتے ہیں صغائر، ایک کبائر. ایک بہت بڑے بڑے گناہ جو باقاعدہ توبہ کے ساتھ، اور اس کو ایک انسان نے بینک میں ڈاکہ مارا یا کسی انسان کی زمین کھا لی، تو یہ تھوڑی ہوگا وہ استغفار پڑھتا جائے میں نے بڑی سچی تو نہیں بھائی، آپ اس کو اس کا حق بھی تو واپس لوٹاؤ. تو یہ توبہ کی جو بھی چیزیں ہیں کہ ایک انسان کو پشیمانی بھی ہو، وہ توبہ بھی کرے، وہ اس گناہ کو چھوڑ بھی دے، اور اگر کسی کا حق زائل ہوا ہے تو اس کو بھی تو پے بیک. یہ ساری جو توبہ کی شرائط پورے ہونے کے بعد پھر توبہ. تو اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہے تو چھوٹے اللہ تعالیٰ استغفار سے معاف کرتا رہتا ہے. تو ہاں، ایک اور چیز، ناحق قتل. یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جو قتل ہے، بلکہ ایک آیت میں ہم پڑھ لیں گے، جہنم میں ناحق قتل کرنا. ہاں، اگر کسی نے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز، اس کا ڈیفرنٹ پروٹیکشن، لیکن اگر جس کو فرسٹ ڈگری مرڈر کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان پرووک ہو جائے. یہاں کی جو دنیا کی عدالتوں میں بھی فرسٹ ڈگری مرڈر وہ ہوتا ہے کہ آپ نیتاً گھر سے نکلے تھے اسلحہ لے کے، ویپن آپ نے کیری، تو وہ آپ کا فرسٹ ڈگری مرڈر. ایک ہے آپ وہاں پہ گئے ہو، کوئی رستے میں کسی نے پرووک کیا، اس کی ٹینشن نہیں تھی، عام لڑائی جھگڑا ہوا، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مکہ مار دیا تھا، تو بندہ انہوں نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہے، میں نے تو اس کو ایسے لیے نہیں مارا تھا. تو وہ ایک فرسٹ ڈگری مرڈر ہے، اس سے کم تر ہے. اور ایک تو اس، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے مارے گا، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ وہ تو پھر جہنم میں ہی رہے گا. تو وہ ہم لوگ آیت. تو اینی وے، بڑے گناہوں سے اگر ہم لوگ بچیں گے تو پھر اب یہاں پہ مرد کو جو بتایا گیا کہ
اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ایک فوقیت حاصل ہے، درجہ، تو وہ کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے خرچ کرنے کی، اس کی حفاظت کی، تو وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن یہ مت سمجھیں کہ اگر ایک اس کو یہ اللہ نے درجہ دیا ہے تو اس کو اپنی ذمہ داریاں بھی تو پوری کرنی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس نہ کمائے، نہ اس کو عزت دے، نہ، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک آنکھ بند کر کے ہم لوگ سارے پریولیجز تو لے لیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے جب اگر ایسا ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ہمیں بتایا گیا کہ ظاہری بات ہے کہ ایک اپر ہینڈ ہے تو اس کی بات، اس کی بات سنی جائے، لیکن وہ بھی تھوڑی ہے کہ وہ اپنی ہی، تو مل جل کے، تو اگر کوئی بیوی ایسی ہے تو بات ہی نہیں سن رہی یا بید بھی کر رہی ہے، تو پھر اس کا پروٹوکول بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ اس کو بستر سے علیحدہ کر سکتے ہو، یا ہلکی سی جو ضرب کا لفظ ہے، میرے پاس ہے نہیں ہے، ہاں ہے، یہ دیکھ لیں، یہ ہے میری مسواک ہے، تو یہ ضرب کا لفظ ہے، وہ قرآن میں چونکہ آیا ہے بیویوں کو مارنے کے لیے، تو وہ یہ والے ضرب نہیں ہے، وہ یہ ہے، یہ ٹیپنگ، یہ مسواک ہے میری، تو یہ مسواک کے ساتھ یہ ٹیپ کرنا بھی ایک ضرب ہے، تو بلکہ اس کو بھی اگر آپ یہ دیکھو، یہ موٹی سی مسواک، اس کو میں مار رہا ہوں تو یہ بھی لگتی ہے، تو یہ ٹیپ کرنا ایک بیسیکلی سمبولکلی، تو علامتی طور پہ تو پہلا یہ ہے کہ اگر آپ، اگر کوئی بیویوں کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہے، اس کو پہلے سمجھائیں، پھر نہیں سمجھ رہی تو پھر اس کو ٹیپنگ کر سکتے ہیں کہ علامتی، تو پھر اگر پھر بھی سمجھ میں آئے تو بیوی کے خاندان کے ساتھ اور شوہر کے خاندان میں سے دو ایسے انسان جو ان میں موافقت پیدا کرے، تو وہ اگر چاہیں گے، یہ قرآن پاک کی بڑی زبردست آیتیں ہیں، خود اپنے اگر وہ چاہیں گے نا تو پھر ان میں موافقت ہو جائے گی، ریکانسلیشن کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہوا ہے کہ خیر کا کام ہے یہ والا کہ انسان صلح صفائی کر لے، تو اللہ کے ایک اسی سپارے میں ایک ایسا مضمون ہے جو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اس پیر نے بخشوا دینا، اس نے کروا دینا، اس نے یہ کر دینا۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنی مرضی سے سفارش نہیں کی جائے گی، اللہ جن کی اجازت دیں گے۔ سب سے بڑی جو سفارش ہونی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن کیا وہ ہر ایک کی کریں گے؟ نہیں۔ اسی صورت میں آپ کو مل جائے گی کہ اللہ، ظاہری بات ہے، ہنٹس میں آپ کو مل جاتا ہے کہ جتنی اللہ جن لوگوں کی اور جتنی چاہیں گے اتنی اللہ کے نبی سفارش کریں گے، کیونکہ اسی صورت، اسی سورہ میں اور اسی پارے میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف بھی گواہی دیں گے، تو اللہ کا تو اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ میں نے اپنی اس امت تک دین کے پیغام پہنچانے میں حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے بھی عمل نہیں کیا تو میں کیا ذمہ دار تو نہیں ہوں۔ تو یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بتایا کرتے تھے تو ان آیات کو، تو خود بھی وہ آبدیدہ ہو جاتے تھے۔ تو شرک ایک ایسا جرم ہے جو معاف نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ دنیا موت سے پہلے معاف نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موت سے پہلے اس نے، مشرکین ہی تو مسلمان ہوا کرتے تھے نا، تو اگر شرک کے اوپر وہ مر جائے تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نشے کی حالت میں اگر انسان انٹاکسیکیشن میں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک انسان تھا بہت سال پہلے، 20 25 30 سال پہلے پوری بات بتا رہا ہوں، تو اس کو کہنا نا نماز پڑھو، نہیں میں نے تو مطلب نشہ کیا، اب 40 دن انتظار کرنا پڑے، سبحان اللہ، اس کے تو 40 دن ختم ہی نہیں ہونے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نماز کیا ثواب تو نہیں ہوگا، لیکن اب توبہ تو کرے بھائی، تو نماز سے پڑھنی شروع کرے۔ تو عام طور پہ جب یہ شراب کی حرمت، ظاہری بات ہے ایک دم تو نہیں آ گئی تھی، کچھ سالوں کے بعد آئی تھی، تو پھر الٹا پلٹا بھی لوگ
کر لیتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز میں مت آؤ۔ تو یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم تھا، پہلا سورۃ بقرہ میں آپ کو ملا تھا، اور جو فائنل حکم تھا جب پھینک دی گئی تھی مدینے کی گلیوں میں، تو وہ تھا سورۃ مائدہ کا حتمی حکم کہ اب بس بند کرو، یہ اللہ نے سختی سے کہا کہ سارا بند کرو یہ حرام کام۔ تو یہ گریجولی اللہ کی حکمت نے لوگوں کو آہستہ آہستہ ڈسکریج کیا، تو ایک دم امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو یہود کی جو خباثتوں کا جو کچھ ذکر ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہاں بہت زیادہ یہ بھی بات ہے کہ یہود نے باقی جرائم تو کیے تھے لیکن شرک سے دور رہے تھے، لیکن کچھ ان میں یہ آ گیا تھا، تو ایک وقت میں وہ عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا شرک تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ذمہ دار لوگوں کو ہمیشہ جو ہوتے ہیں ان کو ہمیں لیڈر چننا چاہیے، اپنے امام مسجد سے لے کے حکمرانی سے لے کے ان کی جو ایسے لوگ جو امانت دار ہوں، قابل ہوں، مطلب کمپٹنسی بھی ضروری ہے اور ایمانداری بھی، یہ نہ ہو کہ بندہ کرپٹ ہو تو پھر ہم اس کو تو یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ بیسیکلی اگر آپ اس کو ماڈرن زمانے سے سمجھیں تو آپ نے کہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور ہمارے اسلام میں شخصیت پرست کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ سیاہ سفید کا مالک کوئی بن جائے کیونکہ وہ میرا پسندیدہ لیڈر، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کے مطابق کوئی ہماری وہ کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تھوڑی ہے کہ طاعت رسول سے جو لوگ گریز کرتے تھے، منافق کیا کرتے تھے، وہ بہانے تراشتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ تو منکر حدیث جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تو چور راستے نکالنے، بیسیکلی ہم سے یہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوتا، تو وہ چور راستے تو نکال لیتے لیکن وہ حدیث رسول کو حجت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک وہ اللہ کے جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مطلب کہ ریفری نہ مان لیں کہ ان کے فیصلے اور دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جو قرآن و حدیث نے جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں وہ لیجسلیشن ہم تنگ ہو کے نہیں قبول کرنی، ہمیں خوشی قبول کرنی ہے۔ اللہ کی راہ میں ناکامی نہیں ہوتی، جنگ میں کوئی ہار گیا تو کوئی شہید ہو گیا تو اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ ناکامی والا سین، زیادہ سے زیادہ جان جاتی ہے تو وہ بھی انسان شہادت کی موت ہے، بڑے رتبوں میں جائے گا، اور موت کی جو جگہ ہے وہ بھی طے شدہ ہے۔ تو مکی دور میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ مطلب بیسیکلی آپ نے اپنے ہاتھ باندھے رکھنے ہیں، آپ نے لڑائی جھگڑے سے دور اجتناب کرنا ہے۔ لیکن بعد میں جا کے جب انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو جہاد جب فرض ہوا ہے تو پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ انسان کو جب موت آنی ہے وہ آنی ہے، تو وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ شہادت کی موت لے لیں یا بستر پہ۔ اسی طرح ایک جو معاملہ تھا، کئی لوگ اپنی جائیدادیں ہجرت بتایا ہوا تھا نا کہ مکے میں اور مدینے میں اسلامی ریاست بن گئی ہے تو اللہ نے کہا کہ آ جاؤ ادھر۔ کئی لوگ وہ اپنے قبیلے نہیں چھوڑ رہے تھے، اپنی پراپرٹیز نہیں چھوڑ رہے تھے، تو یہ بہت ایک ڈینجرس کام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کو بھی ایڈریس کیا گیا۔ اور جو ہاں یہ آیت ابھی آ گئی میرے سامنے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جس شخص نے قتل کیا کسی مومن کی
مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اللہ اس پر عذاب غضبناک ہوا اور اسے رحمت سے محروم کر دیا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ تو ہجرت نہ کرنے والے بھی ان کا بھی جو ہے وہ منافقین کی حسرت ناک موتوں کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے، فرشتے بھی ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ نے ٹائم تو آپ کو ہونا ہے نا سب کا، تو ان سے پھر اللہ فرشتے پوچھیں گے کیوں نہیں کی تھی ہجرت، آپ کو کتنی دفعہ کہا گیا تھا؟ کہیں گے وہ ہم مطلب ان سے بیسکلی یہ پوچھیں گے کہ یہ کس حال میں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مغلوب تھے، مطلب ہم لوگ تو بیسکلی سیکنڈ درجے کے شہری تھے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے پھر آپ لوگوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ ان کی ایسی اسلامی ریاست جہاں پہ آپ کو ساری تحفظات، آپ نماز ہر چیز کر سکتے تھے، تو وہ کیوں نہیں کی؟ تو پھر ان کو ظاہری بات ہے کہ سزا ہوگی۔ نماز جو صلاۃ الخوف کے بارے میں کہ اگر لڑائی جھگڑا بھی ہے، جنگ کے حالات بھی ہے، تو پھر بھی ایک خاص پروٹوکول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تو پھر بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ سفر میں ہے تو قصر کر لیں، جنگ میں ہے تو صلاۃ الخوف پڑھ لیں، آدھے لوگ پہرا دیں، آدھے لوگ اس کو، تو اگر جنگوں میں بھی جہاں پر انسان کی جان جا سکتی ہے تو وہاں پہ بھی اگر نماز نہیں چھوٹ سکتی تو پھر ہم لوگ کیسے گھروں میں بیٹھ کے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ عدل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عدل ہمیں ہر حالت میں کرنا ہے، کہ اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی اگر فیصلہ آتا ہے یا دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر بھی ہمیں اس میں گریز نہیں کرنا، اور اجماع امت کی اہمیت کے فقہا اور سب لوگ ہمیں متفق ہو کے اجماع کہلاتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم اگر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو پھر لوگ ایڈوانٹیج لیں گے۔ جو شرک کرنے والا ہے اس کی پیروی نہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک آیت ہے بہت امپورٹنٹ، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہاں یہ آیت نمبر تو مجھے نہیں پتا، لیکن اسی پارے کی ہے، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا تھا، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے، جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو یہ ہمیں، اور خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ کو یہ آیتیں ملیں گی، اور ظلم اور استحصال کے خلاف جد و جہد کرنے کے بارے میں کہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم لوگ بس ایسے ہی، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس 5ویں سپارے میں ملے گی۔ We'll see you in